خوش آمدید خواتین و حضرات. نماز تراویح کے حوالے سے ایک حدیث مجھے یہاں ذہن میں بھی آئی، میں نے اس کو کنفرم بھی کیا، دیکھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کی راتوں میں بیدار رہ کر نماز تراویح پڑھی، ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ، اس کے اگلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ابن شہاب نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی اور لوگوں کا یہی حال تھا، الگ الگ اکیلے اور جماعت سے تراویح پڑھتے تھے۔ اس کے بعد جناب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، حضرت عمر کے ابتدائی دور خلافت میں بھی ایسا ہی رہا۔ میں مفتی یوسف قصوری سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک تو اس کا حکم قرآن سے کس طرح سے ثابت ہے، اور پھر انداز کیا ہے، اور یہ معاملہ اتفاق کا ہے، اس میں اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس بات سے پہلے قیام اللیل کے حوالے سے چند گزارشات کروں گا کہ قیام اللیل ہے کیا۔ قیام اللیل، تراویح، تہجد ایک انمول عبادت ہے۔ یہ آپ جو ہے صحیح بات رہے، قیام اللیل کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، پورے سال سے۔ ہاں، یہ مشکات میں دیکھیں باب قیام اللیل کا الگ ہے اور قیام الشہر رمضان کا الگ ہے، آپ حساب سے چلیں۔ میں ابھی تو خیر میرا خیال ہے میں نے بات جو وہ آپ نے اٹھان کی ہے اسی اٹھان میں آپ غلطی کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیام اللیل ایک انمول عبادت ہے۔ اس کی قدر و منزلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ترغیب اس انداز سے دلائی، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اور رات کی تنہائیوں میں اس قرآن کی تلاوت کے ذریعے تہجد کا اہتمام کیجیے۔ عن قریب اس عمل کی بدولت اللہ آپ کو مقام محمود پہ فائز فرمائے گا۔ جب اللہ اپنے حبیب کو کوئی تلقین فرمائیں تو پھر یہ ممکن ہی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہ عمل پیرا نہ ہوں۔ آپ نے پوری زندگی تہجد کا اہتمام کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا کیفا کانا صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی ہوتی تھی، تو اماں جان نے فرمایا کہ تم خالی رمضان کی بات کرتے ہو، حقیقت یہ ہے ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی احدی عشرۃ رکعۃ۔ رمضان یا غیر رمضان ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعات کا اہتمام فرماتے، 4 رکعتیں پڑھتے۔ ان کی خوبصورتی اور طوالت کے کیا کہنے، پھر 4 رکعتیں پڑھتے، ان کی خوبصورتی اور طوالت کے کیا کہنے، پھر 3 رکعات پڑھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جب اللہ کے حضور قیام کرتے تو صحابہ کرام بیان کرتے ہیں فی صدرہ عزیز کا عزیز البرجل، آپ پہ خشیت الہی کا اس طرح غلبہ ہوتا کہ آپ کا سینہ اس طرح جوش مار رہا ہوتا جیسے ہنڈیا میں سالن جوش مارتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے قیام میں اللہ کے حضور دعائیں التجائیں کرتے ہوئے روتے، گڑ گڑاتے، اشک بار ہوتے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے حبیب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ابتدا سے انتہا تک معصوم و مغفور بنایا ہے، پھر آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ ہوں؟ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس طرح تلقین فرمائی علیکم بقیام اللیل فإنہ داب الصالحین قبلکم وہو قربۃ الی ربکم ومغفرۃ للسیئات ومنہات للإثم۔ ایمان والو، رات کو قیام کرنے کی عادت کو اپناؤ، اس سے تمہیں تمہارے رب کا قرب حاصل ہوگا، تمہارے گناہوں کی بخشش ہوگی، اور تمہیں گناہوں کی راہ پہ چلنے سے بریک لگ جائے گا۔ ایمان والوں نے بھی
لاکھ اپنی کمزوریاں ہیں، خامیاں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو پیش نظر رکھا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم مساجد میں جب ان حسین مناظر کو دیکھتے ہیں تو دل خوشی سے باغ باغ ہو جاتا ہے۔ صرف مساجد ہی نہیں، گھروں میں دیکھیں، میدانوں میں دیکھیں، ہر طرف یہ مناظر دیکھیں، آنکھوں کو ٹھنڈک، دلوں کو۔ اور اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا تجافا جنوبہم عن المضاجع ویدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قرۃ اعین جزاء بما کانوا یعملون۔ وہ جو رات کے وقت اپنے پہلوؤں کو بستروں سے جدا رکھتے ہیں اور امید اور خوف کی ملی جلی کیفیت سے اپنے رب کے حضور دعائیں کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، کوئی جان ہی نہیں سکتی کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ نے کیا کچھ چھپا کے رکھا ہے، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے۔ تو قیام اللیل کی اہمیت دل میں اجاگر ہونی چاہیے، اس سے اللہ راضی ہوتے۔ ٹھیک ہے، بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے بتایا کہ مسجد کی زینت ہے، اور کتنا دل باغ باغ ہو جاتا ہے جب ہم رمضان الکریم میں مسجد کو بھرا ہوا دیکھتے ہیں اس نفل نماز کے لیے۔ البتہ یہ کہ دل وہاں پہ افسردہ بھی ہو جاتا ہے جب ہم واجب اور فرض نمازوں میں صفیں خالی دیکھتے ہیں اور مسجدوں کو ہم بے رونق دیکھتے ہیں، دل کڑتا ہے۔ شاہ صاحب، آپ نے وہاں پہ نقطۂ اعتراض بھی بلند کیا، وہ کیا ہے؟ قیام اللیل کا فرق کیا ہے اور رمضان کی تراویح؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیام اللیل کا تعلق سارے سال سے ہے، جیسے انہوں نے حدیث پڑھی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم چاہتے تھے کہ لوگوں کے اندر رات کو نیند سے اٹھ کے اللہ کی عبادت میں کھڑے ہونے کا جذبہ اور اس کی بارگاہ میں مناجات کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ اور یہ سارا کام اخلاص سے متعلق ہے، کیونکہ رات کو گھر والے ہوتے ہیں، باہر والا کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا۔ تو یہ قیام اللیل ہے، اور یہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّد جس طریقے سے انہوں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، تو یہ قیام لیل جو ہے یہ اس سے متعلق ہے، پورا سال پڑھنی ہے۔ جی ہاں، پورے سال کا مسئلہ ہے۔ جو تہجد کی نماز کہتے ہیں، تہجد کی نماز ہے، جیسے تہجد کی نماز ہی کو ہم قیام اللیل کہتے ہیں کہ وہ 8 رکعتیں بھی ہیں، اور اس سے زائد بھی کبھی آپ نے پڑھی ہیں، کبھی ایک وتر کا بھی آتا ہے حدیث میں کہ آخر میں آپ نے ایک وتر پڑھا۔ تو یہ چیزیں اس طریقے سے آتی رہتی ہیں، لیکن اس کی اہمیت یہ ہے کہ آپ سوتے سے اٹھیں اور اٹھ کے آنکھیں ملیں اور پھر وضو کریں، اور وضو کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں، ہاتھ باندھ کے اوپر، اس کے ہاتھ باندھ کے، اور پھر اس کے سامنے آپ رکوع کریں، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوں۔ تو یہ عبادت ہے، اور یہ عبادت نبی علیہ السلام چاہتے تھے کہ یہ مسلمانوں میں قائم ہو جائے۔ اب رہ گیا مسئلہ تراویح کا، تو یہ ایک الگ چیز ہے۔ اچھا، یہ قیام اللیل نہیں، یہ قیام اللیل سے ہم اس کو متعلق نہیں کرتے، اور میں نے جیسے عرض کیا مشکات المصابیح جو ہے انہوں نے جو باب باندھا ہے، تو قیام اللیل کو الگ رکھا ہے، اور اس کو قیام شہر رمضان کو وہ الگ رکھا ہے۔ اچھا، تراویح جو ہے وہ ترویحتن کی جمع ہے، اور جب آپ تراویح کہیں گے تو اس کے لیے جمع کا تین کا ہونا ضروری ہے، 3 ترویحیں اس میں کم از کم ہوں گے، کیونکہ یہ جمع قلت ہوتی ہے، قاعدے کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں۔ تو اس میں 3 جمع آئیں گی۔ ترویحہ کہتے ہیں ایک جو نا 4 رکعت جو پڑھتے ہیں، اس کے بعد آرام کرتے ہیں تھوڑا سا، اس بنیاد پہ اس کو راحت سے ترویح کہتے ہیں۔ تراویح 4 رکعت پڑھ کے دعا پڑھتے ہیں۔ یہ اس کی خاصیت ہے اس نماز کی کہ ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑا سا آرام کیا جاتا ہے، سکون کیا جاتا ہے، تاکہ آئندہ 4 رکعت کے لیے ہم تیار ہو جائیں۔ تو اس لیے اس کو راحت کی وجہ سے، جیسے بچوں کو اسکول میں دوپہر میں جو چھٹی ہوتی ہے درمیان میں 1-8 گھنٹے کی، تو اس کو تفریح کا نام دیا جاتا ہے کہ تفریح ہو گئی، گھنٹہ بج گیا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے تراویح جو ہے یہ راحت سے ہے، تو یہ اس حساب سے اس کو تراویح کہا جاتا ہے، اور اس کا کم سے کم کا اطلاق جو ہے نا وہ 12 کے اوپر ہوگا، 8 کے اوپر بھی نہیں ہوگا، 4 کے اوپر بھی نہیں ہوگا، اور اسی طریقے سے 10 پر بھی نہیں ہوگا۔ اس کا کم سے کم اطلاق جو ہے نا وہ 12 پر ہوگا، یعنی 4 کے 3 سیٹ ہوں۔ تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے تراویح پڑھی، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اب رہ گیا مسئلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن حضرت عمر فاروق کے اس عمل کو سمجھنے سے پہلے آپ اہل سنت کو سمجھ لیں، اور اہل سنت کو سمجھنے سے پہلے آپ اس حدیث کو سمجھ لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین،
کہ تم پر میری سنت لازم ہے اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جو جہاں پر یہ بات کہی ہے کہ آپ میری سنت کو اختیار کرو، تو وہاں خلفائے راشدین کی بات بھی کی ہے۔ صحیح ہے۔ اب آپ اہل سنت کی طرف آئیں تو اہل سنت صحابہ کرام کو ایک خاص اہمیت دیتے ہیں، صحیح، اور ایسی اہمیت دیتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ان کے قول کو وہ دلیل مانتے ہیں، اور پکی دلیل مانتے ہیں، کمزور دلیل نہیں مانتے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض مسائل میں ایک صحابی ایک طرف کھڑا ہو جائے تو وہ صحابی کی طرف چلے آتے ہیں اور اپنا قیاس اور اپنے دلائل اور اپنے اجتہادات وہ سارے چھوڑ کے اس صحابی کی طرف آ جاتے ہیں کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا صحابی ہے۔ پھر صحابی ایک بات کرتا ہے تو اس کا تعلق جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ غیب سے ہے، تو وہ ایسا عمل کرتا ہے تو اس کے بارے میں پھر یہ بات کہی جاتی ہے، ہمارے علماء اصول نے کہی کہ یہ خلاف قیاس جو ہے نا، اس کا قیاس سے کوئی تعلق نہیں ہے صحابی کے اس عمل کا، تو لہٰذا ہو نہ ہو اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو ایسا کرتے دیکھا ہوگا، اس لیے یہ صحابی عمل کر رہا ہے، تو اس عمل کو بھی اہمیت دی جاتی ہے۔ اچھا، یہاں حضرت عمر فاروق اکیلے نہیں ہیں، پورا مدینہ جو ہے اس کے صحابہ اکرام جتنے موجود ہیں وہ سارے کے سارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تراویح کو وہاں پر قائم فرمایا، اور پھر اس کے بعد جب ملاحظہ کیا کہ سارے لوگ ایک امام حضرت ابی ابن کعب کے پیچھے جمع ہیں جی، تو آپ نے اس پر خوشی کا اظہار فرمایا کہ یہ اس طریقے سے جو نا عبادت تو وہ پہلے بھی کرتے تھے، تراویح تو وہ پہلے ہی پڑھتے تھے رمضان میں، کوئی اکیلا پڑھتا ہے، کوئی 4-6 آدمی مل کے پڑھتے ہیں، ایک جماعت کرا رہا ہے، 4-6 اس کے پیچھے کھڑے ہیں، کوئی اکیلا کھڑا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک اجتماعیت کی شکل دے دی۔ اب وہ اجتماعیت کی شکل جو تھی وہ نبی علیہ السلام کے دور میں تھی کہ آپ نے وہ 3 دن تک جو ہے نا وہ عمل کیا، تو اس اجتماعیت کو دوبارہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندہ کیا ہے۔ اب یہ کہنا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے اپنی طرف سے یہ کوئی حکم جاری کیا، یہ ایسا نہیں ہے۔ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی طرف سے بھی ہوتا تو بھی ہم اسے قبول کرتے، اور مدینہ کے سارے صحابہ اکرام، حضرت امام مالک تو اہل مدینہ کے اجماع کے قائل ہیں کہ جس پر اہل مدینہ جمع ہو جائیں تو وہ کہتے ہیں وہ اجماعی مسئلہ ہے، اچھا، باہر کے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت امام مالک جو ہے وہ اس موقف کے جو ہے قائل ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو حضرات صحابہ اکرام کی جو بات ہے، جو ان کا عمل ہے، ہم اس کو دلیل مانتے ہیں اور اس کو دلیل بنا کر ہم اس پہ عمل کرتے ہیں۔ تو اہل سنت کی یہ خاص خصوصیت ہے کہ وہ حضرات صحابہ اکرام کو اور ان کے عمل کو اور ان کے قول کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور اس کو پورا کرنے کا پورا اہتمام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ کم سے کم 12 رکعت ہوگی یا 10 رکعت ہوگی، 8 رکعت تو آپ نے پڑھائی رکھی ہے ہمیں ایک زمانے تک۔ کوئی بحث تمیز کی یا الجھاؤ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی 8 پڑھتا ہے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے۔ اس کے پاس ایک منٹ، ہم نے منع نہیں کیا۔ دیکھیں نا، اب شاہ صاحب نے اتنی بات کی نا، میں نے موضوع کو بدل دیا، میں نے صرف قیام اللیل، اب مجھے بھی حق ہے کہ میں اپنی تحقیق جو ہے میں بھی اس کے بارے میں نے شاہ صاحب کی بات بیان کریں، شاہ صاحب بھی محبت پیار سے میری بات سنیں گے، ہم نے پھر اسی طرح جو ہے وہ اکٹھے ہونا ہے۔ ایسا ہی ہے، مگر 12 ہے کم۔ ایک منٹ جی، 20 کوئی پڑھتا ہے تو وہ بھی پڑھتا ہے، بہت سارے جو ہے وہ اسلاف سے اس سے زیادہ نفلی عبادت ہے، اس سے زیادہ بھی جو پڑھ سکتے ہیں۔ ہر مسلک کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے، ان کی رسول اللہ کا کیا طریقہ ہے؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا، میں نے شاہ صاحب نے جب وہ کہا نا تو میں نے بات کو اسی وقت دوسری طرف روک دیا کہ اصل مسئلہ تو قیام ہے۔ اب آتے ہیں ہم اس چیز کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی، جیسے اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ کا عمل یہ تھا، کیا تھا؟ صرف 11 رکعت پڑھنے کا تھا، پہلے 4 پھر 4 پھر 3۔ حیات مبارکہ میں آپ نے امت کی آسانی کے لیے صرف 1 سال 3 دن یہی عمل جو رات کے آخری حصے میں کرتے تھے ابتدائی حصے میں کیا ہے۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 23ویں شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اجتماعی طور پہ، جس کو ہم تراویح کہتے ہیں، اس کے لیے آئے، عشاء سے آپ نے شروع کیا، 1 تہائی رات تک قیام کرتے رہے۔ 25ویں شب کو آئے، عشاء سے شروع کیا اور آدھی رات تک قیام فرماتے رہے۔ اور پھر 27ویں شب کو جب آپ قیام کے لیے کھڑے ہوئے تو پوری رات ہی حالت قیام میں گزرتا ہے۔ ہمیں خطرہ ہوا کہیں سحری فوت نہ ہو جائے۔ صحابہ کرام میں سے
بعض صحابہ کی طرف سے یہ روایات ملتی ہیں واضح طور پہ. حضرت جابر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. صحیح ابن خزیمہ کی یہ روایت ہے, صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان 8 رکعات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 دنوں میں بھی وہی رکعات جو ہے وہ پڑھائی ہیں. یعنی 8 سمان. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول رات کو تو ایک عجیب بات ہو گیا. آپ نے پوچھا کیا؟ فرماتے ہیں کہ میرے گھر کی عورتیں اکٹھی ہوئیں, کہنے لگیں کہ ہم قرآن زیادہ پڑھنا نہیں جانتی, ہم چاہتی ہیں کہ آپ ہمیں جو ہے وہ قیام کروا دیں. تو میں نے ان کو 8 رکعات جو ہے وہ پڑھائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ خاموش رہے. آپ کی خاموشی یہ اس کی تائید کی دلیل ہے. باقی رہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ, صحابہ کرام سے محبت تو سچی بات ہے, ہر ایمان والے کے دل کی جو ہے وہ بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ واقعتاً جو بات تھی, نبی کریم کی حیات مبارکہ میں رات کے آخری حصے میں یہ عمل ہوتا تھا. حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں بھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب لوگوں کو ٹولیوں میں بٹے ہوئے دیکھا نا, تو کہا کیوں نہ ان سب کو جو, چونکہ دلیل تو موجود تھی, ایک دن بھی نبی عمل کرتے تو دلیل جواز موجود تھی, 3 دن کا عمل تھا. تو موطا امام مالک میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں, امارا عمر ابی بن کعب و تمیم الداریہ ان یقوما للناس ب11 رکعتا. عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت کے 2 قاری ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اور حضرت تمیم داری کو یہ حکم دیا کہ وہ 11 رکعات جو ہے وہ پڑھائیں. باقی اس میں کوئی اختلاف کی ضرورت مجھے سمجھ نہیں ہے. تو آپ 12 رکعت کہہ رہے تھے, وہ 11 پہ آئے. یہ جو اچھا میں وضاحت لے لوں کر رہے ہیں, یہ روایت اس حساب سے پہلے کی ہے, یہ اس حساب سے نہیں ہے. اچھا. اور دوسری یہ بات ہے کہ وہ حضرت عمر نے 11 کا حکم دیا تو وہ 20 کیسے ہو گئی؟ ابی ابن کعب کو اگر آپ نے یہ کہا 11 پڑھاؤ تو انہوں نے 20 کیسے پڑھا دی جو ہے نا, اور یہ پھر 20 جو ہے نا وہاں سے چلی کیسے, ساری دنیا میں یہ پھیلی کیسے؟ تو یہ جو ہے نا یہ جو بات فرما رہے ہیں, جب ان کی ضرورت ہوتی ہے موطا امام مالک تو اس کو آگے کر دیتے ہیں, اور ورنہ بخاری شریف ہر جگہ آگے ہوتی ہے جو ہے نا. تو یہ تو بڑا مسئلہ ہے. بڑی محبت پیار کی بات. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہم 11 پڑھیں 20 پڑھیں, کوئی عرض نہیں ہے بھائی, کوئی نتیجہ نہیں ہے. ہم ان کو منع نہیں کرتے کہ آپ 8 نہ پڑھیں, سنت طریقہ کیا منع نہیں کرتے. لیکن یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ 20 والی صحیح نہیں ہے, تو یہ غلط بات ہے. نہیں ہم بالکل نہیں کہتے صحیح نہیں ہے. تو آپ بالکل میں نہیں کہتا, میں کہتا ہوں 36 رکعات بھی اسلاف میں سے پڑھی ہیں, بعض نے 40 بھی پڑھی ہے, نفلی عبادت ہے. امام مالک یہاں کتنی رکعت ہیں؟ امام مالک کی میں وہ بتائیں, جن کی آپ 11 کی بات کر رہے ہیں ان کا مذہب کیا ہے؟ مذہب بتائیں. امام مالک کی روایت جو انہوں نے لکھی ہے, ایک بات میری سن لیں, ایک ہوتی ہے روایت, ایک ہوتا ہے مذہب. جی, بہت ساری روایات موطا امام مالک میں موجود ہیں, اور وہ امام مالک کی مرویات ہیں, ان کا مذہب نہیں ہے. ان کا مذہب جو ہے وہ الگ ہے. تو اسی طریقے سے یہ روایات الگ ہیں کہ ان کے قواعد و ضوابط الگ ہوتے ہیں. امام مالک کتنی ان کے حساب سے آتی ہیں, تو اس حساب سے کہ ان کا مذہب بھی ہو, یہ نہیں ہو. شاہ صاحب امام مالک کتنی رکعت پڑھا کرتے تھے؟ امام مالک یہاں تو اب بھی زیادہ رکھا, ان کی جتنے مالکی ہیں وہ تو 33 کے قریب رکعت پڑھتے ہیں. اللہ, ہمارے ہاں یہ چیز ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ سب کا ادب اب انہوں نے روایت جو ہے نا ان کی 11 کی موجود ہے, اور عمل ان کا وہ ہے کہ عمل کو حجت سمجھتے ہیں. یعنی نبی کریم کا عمل یہ ہے نا, بس وہ حجت ہے, باقی سب کرتے رہے. سب کیا اس میں پک اینڈ چوز ہو سکتا ہے؟ یہاں سے یہ اٹھائیں, وہاں سے یہ اٹھائیں, آدھا یہ کریں, ہماری مرضی سے ہوتا ہے. نفلی عبادت ہے, کر لیں بھائی, نفلی عبادت ہے. میں کہہ رہا ہوں 100 رکعت بھی پڑھ لے تو کیا. حرم میں 8 رکعت ہی ہوتی. حرم میں جو ہے وہ 20 رکعت ہوتی تھیں, لیکن اس دفعہ 8 یا 10 ہو گئی ہیں. یہ بات کم ہوتی جا رہی ہے. نہیں وہ اب اس کو کیا کہیں گے, اس پہ کیا حکم لگا؟ اب 10 ہو رہی ہیں. اصل میں آپ کی جدوجہد کارآمد ثابت ہوئی. نہیں آپ کی جدوجہد کارآمد ثابت ہوئی, اور اس دفعہ جو ہے نا وہ 10 ہو رہی ہیں. اب 8 آپ کیا کہیں گے؟ اس سے پہلے 20 ہوتی تھی. ہاں, یہ تو چینجز, یعنی چینجز کا اختیار پتہ چلے. اصل میں مجھ جیسا سادہ انسان یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ چینجز کا اختیار کس کو ہے. صورتحال یہ ہے کہ یہ آج سے نہیں ہے نا, جیسے شاہ صاحب ہمارا محبت پیار کا رشتہ ہے, اب ہم بات بھی کر رہے ہیں, تھوڑی دیر میں ہم نے ایک دوسرے کو گلے بھی لگانا, یہ علمی بحث ہے, اور یہ آج سے نہیں شروع سے چلی آ رہی ہے. تو کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ بھئی یہ 20 رکعتیں, کیونکہ ان کے پاس بھی دلائل ہوں گے
ہم یہ نہیں کہتے کہ نہیں ہے، لیکن محدثین کا، اہل حدیث کا نقطہ نظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پڑھی ہے، صحابہ کرام کی، جس طرح میں نے چند روایات بیان کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی. اچھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پڑھنے کا حکم دیا، لیکن خود ان کا عمل جو ہے وہ رات کے آخری حصے میں پڑھتے تھے. جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ واجب، حالانکہ بڑا کتنا پیارا منظر ہوتا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی سن رہا ہوتا ہے، کتنا سہانا جو ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فیان پڑھتے واللتی تنامون عنہا افضل من اللتی تقومون. وہ اس وقت سو رہے ہیں، رات کے آخری حصے میں پڑھیں گے. رات ہی ہے، ایک رات کا دوسرا پیر ہو، رات کا تیسرا پیر ہو، اس کا چوتھا پیر، رات تو ہے، قیام اللیل تو ہے، لیل تو ہے. ٹھیک ہے، واضح ہے جی. ایک مختصر سے لیل الگ ہے اور تراویح الگ ہے. ہاں، واہ واہ واہ، ایک بات واضح ہو گئی اور آج ایک نیا انکشاف بھی میرے لیے ہوا. اب یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم فرمایا 20 کا، جی، تو ایک وقفہ لے لوں. اب جو بادشاہ سلامت نے 10 کا حکم فرمایا ہے تو دونوں کو برابری ہو گئی. یہ خوش ہو رہے ہیں. اتنی بڑی بات آپ نے کی، اور ہو سکتا ہے مزید 8 ہو جائے آگے جا کے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ اجازت ہے اپنے اس میں اگر حضرت عمر کو اور موجودہ بادشاہ سلامت کے حکم کو آپ فیصلہ کریں گے تو کدھر جائیں گے؟ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھیں گے تو پھر ساری دنیا بھی ایک طرف ہو جائے نا. لیکن نبی علیہ السلام فرما کے ان کی بات بھی میری بات ہے، لیکن جب آپ کا عمل خود واضح ہو، یہ بات بھی. چلیں لوٹ کر آتے ہیں. گفتگو بڑی دلچسپ ہے اور مجھے خوشی اس بات کی حسین محبت پیار کے انداز میں ہو رہی ہے. آپ نے بھی وہاں پہ ایسی سننا ہے اس کو. ایک مختصر توفہ عرفان رمضان میں آپ کا انتظار ہے. علامہ عباس وزیری بھی تشریف فرمائے بعد میں، وہ آ رہے ہیں ابھی آپ کے سامنے. کہ بن کر ہے چھایا عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان. خواتین و حضرات، خوش آمدید. عرفان رمضان میں اس وقت بات جاری ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کا رجحان بڑھائیں قیام اللیل کی جانب. البتہ سمجھنے کے لیے ظاہر ہے جو عالمانہ اور عارفانہ عبادت ہوتی ہے اس کا مقام زیادہ ہے جو آپ سمجھ کے کرتے ہیں. ہم نے تراویح کو ایک الگ زمرے میں رکھا ہے. مفتی صاحب نے، شاہ صاحب نے یہ بیان فرمایا ہے کہ تراویح ایک الگ عبادت ہے، قیام اللیل پورا سال پڑھنے والی بات ہے. لہٰذا جو ہی رمضان آئے اور پھر چلے جائیں اس کے ساتھ آپ نے چھوڑنا نہیں ہے. یہ سلوک آپ تراویح کے ساتھ کرتے ہیں، اس لیے میں بیان کر رہا ہوں. مگر جہاں تراویح کی رکعت کے اوپر بات ہو رہی ہے، علامہ شاہ صاحب نے بیان فرمایا کہ 20 رکعت کا ہونا، اس کے بعد پھر مفتی صاحب نے اس کی 8 رکعت کے حوالے سے بھی دلائل دی ہے. میں علامہ عباس وزیری سے پوچھنا چاہتا ہوں، گویا آپ اس 20 اور 8 کی رکعت سے بالکل منحرف ہیں، یا کس حد تک رکعت ہے آپ پڑھتے ہی نہیں؟ آسانی ہے کوئی آپ کے لیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں، قیام اللیل اور تراویح دونوں عبادتوں کے نام ہیں. تراویح اور قیام اللیل میں عام و خاص سے مطلق کی نسبت ہے. ہر تراویح کو آپ قیام اللیل کہہ سکتے ہیں، لیکن ہر قیام اللیل تراویح نہیں ہے. قیام اللیل کا تعلق سال بھر سے ہے. سال بھر میں ہر رات کو 8 رکعتیں نافلہ شب کی ہیں، 2 رکعتیں نماز شفع ہے، 1 رکعت نماز وتر ہے. ان کا مجموعہ 11 رکعت ہوتا ہے. یہ 11 رکعتیں قیام اللیل کہلاتی ہیں، اس کو نماز شب کہتے ہیں، جس کو نماز شب بھی کہتے ہیں. اما تراویح اس لفظ کے ساتھ ہمارے پاس باجماعت پڑھی جانے والی کوئی نماز نہیں ہے. اچھا. لاہور اور اس کے مضافات میں فقہ جعفریہ کے مطابق اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے. ہاں، یعنی ایک وقت کی راحت، یعنی ایک لحظے کی راحت. 4 رکعت پڑھی اور راحت ملی. 4 رکعت کے بعد وہ راحت کرتے ہیں، اس لحاظ سے اس کو تراویح کہتے ہیں. عربی میں پنکھے کو بھی مروحہ کہتے ہیں. جی مروحۃ. مروحہ یعنی راحت فراہم کرنے والا اوزار. وہ بھی اسی راحت ہی سے ہے. یہ تراویح، ترویحہ، مروحہ، یہ سب وہیں سے بنے ہوئے ہیں. نافلہ رمضان الگ ہے. اچھا. ہاں، وہ نافلہ رمضان ہمارے پاس بھی کثیر تعداد میں احادیث میں 20 رکعتیں ہیں، جس طرح شاہ صاحب نے فرمایا ہے 20 رکعتیں. عشرۂ اول میں 20 رکعت ہیں، عشرۂ دوم میں بھی ہر شب 20 رکعت ہیں، عشرۂ سوم میں 30 رکعتیں ہیں ہر شب کی. اور ان کے علاوہ 19، 21
اور 23 رمضان کی شب جو ہمارے پاس احتمالاً شب قدر کی راتیں ہیں، شاید وہ، شاید یہ، ان 3 رکعتوں میں 100 رکعتیں ہیں. تو اس طرح سے ان کے مجموعے کو اگر آپ دیکھیں تو یہ 1000 رکعتیں بنتی ہیں. 1000 رکعت پورے ماہ یہ رمضان. 1000 رکعتیں نافلہ رمضان کہلاتی ہیں. لہذا وہ آپ کے ہاں تراویح کہا جاتا ہے، یہاں نافلہ رمضان کہتے ہیں تو نمازیں عبادات، لیکن باجماعت نہیں ہے آپ کے یہاں. احسنت. ہمارے پاس واجب نماز کے علاوہ کوئی نماز باجماعت نہیں پڑھی جا سکتی ہے، اچھا. کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واجب نمازیں باجماعت پڑھائی ہیں. عید کی نماز واجب ہے؟ عید کی نماز واجب تخییری ہے، واجب نہیں ہے. واجب کی ایک شکل ہے، وہ بھی اس میں بھی واجب کی شکل، مستحب نہیں ہے، یا واجب ہے یا نہیں ہے، اس طرح کی حالت ہے. مستحب تو کوئی نہیں مانتا ہے. تو سوائے ایک نماز استسقاء کے، نماز استسقاء جو ہے وہ مستحب ہونے کے باوجود باجماعت پڑھی جاتی ہے. اس کے علاوہ کوئی مستحب نماز جو ہے وہ باجماعت نہیں. صلاۃ الکسوف، صلاۃ الخسوف وغیرہ، وہ اس کے بارے میں کیا وہ کہیں؟ واجب ہیں. کسوف و خسوف کی نمازیں واجب ہیں. آپ وجوب میں ٹھیک ہے، وجوب یعنی ہے، باجماعت پڑھی جاتی ہے. یعنی صرف واجب باجماعت پڑھ رہے ہیں. واجب نمازیں بس جو یہ ہیں کہ وہ وجوب میں آتی ہیں آپ کے. باجماعت پڑھائی. اور اس کی کیا دلیل ہے؟ جو اصل مسئلہ ہے باجماعت حدیث ہیں کثرت کے ساتھ. یہ بیان فرماتے ہیں. وصلوا کما رأیتمونی اصلی، حضرت پیغمبر اکرم خود پیغمبر نے باجماعت نمازیں واجب نمازوں میں جماعت پڑھائی ہے. مستحب نمازوں میں جماعت ثابت شدہ نہیں ہے. نہیں ہے؟ خدا اہل سنت کے ہاں بھی نہیں ہے، ثابت شدہ نہیں ہے. یہ ذرا نقطہ کلیئر کر دیں. ہمارے ہاں نوافل میں بھی جماعت ضروری نہیں ہے، لیکن اگر جماعت کر لی جائے، ہاں جیسے نماز کر لی جائے والا نہیں نا، نماز تسبیح ہے، میں آپ کو عرض کرتا وجوب ہوں، میں نہیں آتی. ایک اصطلاح اس میں نماز تراویح کے حوالے سے یہ سنت ہے یا مستحب ہے، ایک بحث یہ بھی ہے. ہاں یہ بھی کہ مثلا یہ مستحب، بعض لوگ احناف کے ہاں یہ سنت ہے. سنت اس معنی میں کہ یا پیغمبر نے کیا ہو کوئی عمل، یا پیغمبر کے اصحاب نے کوئی کیا ہو، تو اسے سنت کہا جاتا ہے. آپ کے سنت کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ اصحاب نے ہمارے پاس ایسا نہیں ہے. وہ بتائیے نا جو آپ کے پاس. میں اس کو سنت کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ بیان کر رہا ہوں. میں اپنی رائے نہیں دے رہا ہوں. وہ تو بیان کر دیے. ہاں میں اپنی رائے نہیں دے رہا ہوں. یہ حدیث کا ترجمہ. ہاں اس کو سنت کیوں کہتے ہیں میں اس کی وجہ بیان کر رہا ہوں. یعنی نماز تراویح کو سنت کیوں کہتے ہیں؟ سنت اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اگر پیغمبر نے خود باجماعت نہیں بھی پڑھائی ہے تو صحابہ نے تو پڑھائی ہے. وہ علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین، یہ حدیث ان کے ہاں ہے. اس بنا پر یہ سنت میں آ جاتا ہے. اگر اصحاب نے بھی یہ کام کیا ہو تو وہ سنت سمجھتے ہیں. ہمارے پاس ایسا نہیں ہے. ہم سنت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خصوصاً دین کے معاملات میں، واجبات میں، محرمات میں پیغمبر نے جو کیا ہے اسی پر ہم رکتے ہیں. صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم اسی طرح